آج فتح پور تکیالہ آزاد کشمیر ایک نامور علمی، ادبی اور سماجی شخصیت ملک محمد رفیق عقاب صاحب سے محروم ہو گیا ہے۔ ملک محمد رفیق عقاب صاحب سمٹی مجان فتح پور تکیالہ سے تعلق رکھتے تھے۔ طویل عرصے تک انہوں نے بار ایسوسی ایشن فتح پور تکیالہ میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ وسیع حلقۂ احباب رکھتے تھے، انتہائی ملنسار تھے، اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ یقیناً آپ کا جو خلا ہے وہ مدتوں پورا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک محمد رفیق عقاب مرحوم و مغفور کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آنے والی جملہ منازل ان کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں جو ارشاد فرمایا وہ بھی سن لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو کردار ادا کریں گے، جو ہم اپنے اعمال یہاں پر کریں گے، جو اعمال ہم سے سرزد ہوں گے، وہی کل ہمارے کام آئیں گے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم اس دنیا میں دوسروں میں محبتیں بکھیرنے والے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسی کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں ملنسار ہے، جھوٹ سے دور رہتا ہے اور سچ بولتا ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، تو یقیناً وہ خوش بخت ہے اور یہی چیز اسے آخرت میں کام آئے گی۔ اس دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تو شام کرے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا۔ اب پھر فرماتے کہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، کہ جب تو صبح کرے فلا تنتظر المساء، تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، اس لیے یہ شام ہونے سے پہلے پہلے کیا پتہ کہ تیری زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ جو زندگی کی یہ جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں، ان کو غنیمت جانیں، اپنے کردار کی طرف توجہ دیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وقت کوشاں رہیں اور ہر وقت کوئی کام کریں۔ صرف سوئے پڑے رہنا، دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھنا، یہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ یہ چیز دے گی کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی کے دن اور یہ سانسیں ہمیں میسر آئی ہیں، جو ہمیں یہ زندگی ملی ہے، ہم اس زندگی کو کام میں لاتے ہوئے ہم نے دوسروں کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ خوش بخت لوگ ہیں، خوش قسمت ہیں جن کی زندگیاں دوسروں کے لیے سود مند ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوبیوں سے اللہ تعالیٰ مزین فرمائے، آراستہ فرمائے، جو خوبیاں وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں۔ میں ایک مرتبہ پھر انتہائی محترم ملک محمد رفیق عقاب صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے، آخرت کی جملہ منازل ان کے لیے آسان فرمائے، اور اس عظیم سانحہ پر، ان کی رحلت پر، ان کے صاحبزادگان ملک محمد عتیق صاحب جو برطانیہ میں مقیم ہیں اور ملک محمد امجد صاحب جو یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی جملہ فیملی اور ان کے چاہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے
اور اس صبر پر اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔